أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں جن کو اگر کوئی گننا چاہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہے. قرآن کریم کے دو مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا جو کہ کامل و مکمل ہے. اور ایک عظیم نعمت اللہ رب العزت کے ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. انبیاء بہت گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے انبیاء، ان میں سے اولو العزم من الرسل بھی تھے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تھے. لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے وہ کسی دوسرے کے نصیب میں نہیں تھا. گویا کہ آپ جب آ گئے تو ساری انبیاء کی محفل پر چھا گئے. یہ مقام اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں شیخ پرویز صاحب آپ کے سامنے رہ گئے ہیں، جنہیں نظم میں شیخ ابرار صاحب نے بیان کر دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کے جسم مبارک کے اوصاف، وہ پہلے حافظ عبداللہ صاحب آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں تو ہو چکی ہیں، لیکن میں کچھ تلخ و ترش باتیں کرنے جا رہا ہوں. کیا یہ سنیں گے؟ کیونکہ میٹھی میٹھی باتیں سننا ہر کوئی چاہتا ہے. ریڈیو پہ ہوں، ٹیلی ویژن پہ ہوں، اخبارات میں ہوں، یا اسی طرح کے لیکچرز اور محاضرات میں ہوں، تو میٹھی میٹھی باتیں حق وہ تو مشہور ہے نا. لیکن میرے یہاں میٹھی بات آج نہیں ہے، میرے یہاں آج بڑا کڑوا سا موضوع ہے. اور وہ اس طرح کہ ہمارا دعویٰ، سر عام دعویٰ یہ رہتا ہے کہ ہم، جیسے پہلے یہ بات آ بھی گئی کہ ہم عاشقان رسول ہیں. مسلمانوں میں سے بر صغیر پاک و ہند کے، ہمیں تو اپنے لوگوں سے غرض ہے نا،
یہاں والے جانیں اور ان کا کام جانیں۔ ہمیں تعلق ہے اردو سپیکنگ لوگوں سے جو پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ ان لوگوں میں کم و بیش 60% وہ لوگ ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ باقی لوگ ہیں تھوڑے سے۔ 40% لوگوں کو آپ مختلف جماعتوں میں تقسیم کریں تو پیچھے بہت چھوٹا سا طبقہ ایسا بچتا ہے جو صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول چاہے کتنا کڑوا کیوں نہ ہو وہ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس نبی سے نوازا ہے، جس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے، اس جیسا کوئی نبی نہیں گزرا، اور اللہ نے جس امت کا فرد ہمیں بنایا ہے ایسی امت کوئی نہیں گزری۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ تو ہمارے بارے میں ہی ہے نا، آپ کے بارے میں ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن امت خیر، بہترین امت کا فرد کون ہوگا؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہوگی۔ عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اب 2-3 دن کی بات رہ گئی ہے۔ آج 7 تاریخ ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، اور 2-3 دن کے بعد آپ عاشقان رسول کا رنگ اور ان کا انداز، چال چلن، ان کا کم از کم 1-2 دن کا طریقہ کار آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کس طرح کے عاشق رسول ہیں۔ بازاروں میں جو جلوس نکلیں گے ان جلوس والے لوگوں کی شکلیں آپ دیکھ لینا کہ وہ کیسی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حکماً یہ امر واجب ہے کہ سارے لوگ داڑھی رکھیں۔ ہمارے یہاں ایک بات میں عموماً کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سنت ہے، رکھی رکھ لی، نہ رکھی نہ رکھی، اور کچھ کہیں گے کہ سنت ہے، داڑھی اسلام میں ہے، بلکہ کہتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ انتہائی ملحدانہ قسم کا جملہ تیار کر لیا، کہتے ہیں کہ داڑھی میں اسلام نہیں۔ آپ سب لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اب پہلے سوال پہ اتنی آواز آئی، آپ بیٹھیں گے کیسے میرے ساتھ؟ میں نے کہا تھا کہ میری باتیں میٹھی میٹھی نہیں ہوں گی، لیکن سوال کا جواب ساتھ ساتھ دے دیا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی تھی، آپ کے سینہ مبارک پہ چھائی ہوئی ہوتی تھی لحیہ کثا، گھنی داڑھی۔ اور اگر کوئی آج اپنے آپ کو بالکل ایسے صاف ستھرا چکنا کر کے میدان میں نکلتا ہے، نہ داڑھی نہ مونچھ، ہر اعتبار سے اس کا اور کسی بھی عورت کا چہرہ ایک جیسا ہے، اور وہ سارا دن گلیوں میں بازاروں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا عید میلاد منا رہا ہوں، کیا یہی حب رسول ہے؟ عید میلاد منانے کے لیے ہمیں کسی جلوس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو ہر روز کم از کم 5 مرتبہ روزانہ عید ہوتی ہے۔ 5 نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ مسلمان کی تو ہر روز عید ہے، ہر روز 5 مرتبہ عید ہے۔ یہ کون سا عشق ہے کہ سال میں ایک دن 4 جھنڈیاں لگا لیں، سال میں ایک دن آ کے کچھ موم بتیاں جلا لیں اور کہا کہ ہم عاشقان رسول ہیں؟ یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ حب رسول نہیں ہے۔ اگر عشق رسول کا لفظ جائز بھی سمجھیں تو کیا یہ عشق ہوگا؟ پورے سال عیاشی، فحاشی، کھلی بدماشی، اور جیسے ہی ایک سال گزر جائے، ایک خاص وقت آنے پر تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیے اور تھوڑا سا وقت نکالا اور بازاروں میں نکل آئے۔ میرے بھائی، آج کے دور میں جس طرح ہر چیز ترقی کر رہی ہے، اسی طرح بدعات میں بھی روز بروز ترقی ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا، آپ لوگ سنا کرتے تھے کہ 12 ربیع الاول کو تھوڑا بہت سیرت کا مطالعہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھا جایا کرتا تھا، لیکن اس دن کا نام کیا تھا؟ 12 وفات۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں؟ 12 وفات۔ اب 12 وفات نے تھوڑی سی ترقی کی اور اس کا نام رکھ دیا گیا مولود شریف یا میلاد شریف۔ یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اب مزید زمانے نے ترقی کی، تھوڑے سے آگے بڑھے، حالات نے جیسے جیسے پلٹا کھایا، اب اس کو مولود اور میلاد کو بدلا اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ اب آخری دور جو ہمارا آج کا دور ہے، آج عید میلاد النبی بھی نہیں کہتے، آج کہا جاتا ہے جشن میلاد النبی۔ جشن میلاد النبی، اور اس جشن کو منانے کے طریقے بھی آہستہ آہستہ بدلتے رہتے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ کہیں جشن میلاد اس طرح منایا جاتا ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وقتی طور پر مجھے پیر مان لیں، مان سکتے ہیں یا نہیں؟ مشکل ہے، وہابی کی زبان سے پیر کا لفظ کیسے نکلے؟ وقتی طور پر مان لیجئے کہ میں پیر بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ ایک کرسی حسن اتفاق سے خالی پڑی ہے۔ اب یہ تو میں نے خالی نہیں کروائی نا، خالی پڑی ہے، یہ کرسی خالی رکھیں گے اور ساتھ ہی ایک پانی کا گلاس خالی پڑا ہوا ہے، کہیں گے کہ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف رکھیں گے اور یہ گلاس پانی کا بھی آپ نوش فرمائیں گے، پانی خالی رکھا ہوا ہے، کیونکہ منرل واٹر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا نہیں کرتے تھے نا۔ ایک یہ انداز ہے، اور ساتھ ہی پیر صاحب کے ساتھ والی کرسی جو خالی پڑی ہوئی ہے، بیان کر رہے ہیں، سیرت بیان کر رہے ہیں، اپنی نعتیں پڑھ رہے ہیں، نعتوں میں وہی باتیں جو ہمارے یہاں معروف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اونچا لے گئے۔ ہمارے یہاں ولی کو نبی سے اونچا اور نبی کو اللہ سے اونچا لے جانا عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے کرتے یکدم کہیں گے جی سب کھڑے ہو جاؤ، سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک تشریف لائے ہیں۔ اب نبی پاک تشریف لائے ہیں، میں یہاں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، یہ ہمارے یہاں عقیدہ ہے یا نہیں؟ نبی حاضر ناظر ہیں، یہ کرسی خالی کیوں پڑی ہوئی تھی؟ اور اگر کرسی خالی تھی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاضر ناظر ہوئے جو آدھے جلسے کے درمیان آئیں گے اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ ترقیاں بہت کی لیکن ہوش نہیں ہیں۔ ادھر کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور حج پہ جانے کے لیے، عمرہ کے جانے کے لیے کوئی آدمی جا رہا ہو، اسے کہیں گے کہ یہ میری چٹھی لے جاؤ، میرا سلام وہاں کہہ دینا۔ اگر کسی کو حاضر ناظر مانا جائے تو بھائی سلام اپنے پاس بیٹھے ہوئے کے لیے سلام چٹھی میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان نے عجیب و غریب دینی میدان میں عجیب و غریب قسم کی ترقی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عید میلاد منانے کے سلسلہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہی کچھ غیر مسلم بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس سلسلہ میں بعض اہل علم نے لکھا ہے، شیخ الجبرتی ہیں، انہوں نے لکھا کہ نیپولین بوناپارٹ بھی عید میلاد نبی میں شریک ہوا کرتا تھا۔ نیپولین تو معروف ہے نا بڑا، فرانس کا نیپولین، وہ عید میلاد النبی میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنے وقت کے ایک مولوی شیخ البکری کو 300 فرنچ پاؤنڈ یا ڈالر دیے اور کہا کہ یہ خرچہ تمہارے لیے ہے اور گلیوں بازاروں کو میں سجاؤں گا، تم کھل کے عید میلاد مناؤ، اور پھر خود بھی شریک ہوا۔ کافروں کی دلچسپی اس عید میلاد میں کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس عید میلاد میں مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مرد بھی جشن میں، عورتیں بھی جشن میں، اور پھر ساتھ ہی بے حیائی کے مناظر عام ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے یہاں کئی اور امور سرانجام دیے جاتے ہیں جن میں کافر بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا دینی کام ہے جس میں کافر بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا کام ہوگا کافر تو اس سے بھاگتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن منانا اب اتنا ترقی کر چکا ہے کہ پہلے لوگ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نعت پڑھ لی، کچھ تقریر کر لی، کسی نے کچھ کر لیا، پھر آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہو گیا اور موم بتیاں ڈال دیں، پھر آہستہ آہستہ معاملہ آگے بڑھا اور آج تو بالکل ہی نیا رنگ آ گیا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں بالکل نیا رنگ آ گیا۔ جس طرح ہم اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا شروع کر دیا۔ یہ پچھلے سال آپ نے وہ ویڈیو دیکھا، بہت وائرل ہوا تھا۔ ایک مولانا ہے ماشاءاللہ بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے، اور ان کے سامنے پہاڑی جتنا ایک کیک پڑا ہوا ہے، مولوی صاحب کے پاس اتنا بڑا چھرا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں ویڈیو؟ مولوی صاحب نے کیک کو چھرا پھیرتے ہوئے بسم اللہ ہے اللہ اکبر نہیں پڑھا۔ بکرا ہوتا تو پڑھتا نا، کیا پڑھا؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب اندازہ کریں کہ اس چیز کو ہم دین بنا کے اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ ان کے دائیں بائیں، ان کے آگے پیچھے اسی ڈیزائن کے باقی اور سارے لوگ تھے۔ ہم نے تو دین کو بھی کھلونا بنا دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بھی کھلونا بنا دیا۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ جس چیز کو اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جوڑ دیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بچوں کی عید میلاد مناتے ہیں، چلو کسی نے شامل ہو گیا، شرکت کر لی، کسی نے کی، کہا کہ یہ کفار کی مشابہت ہے۔ اب معاملہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک آ جائے گا تو پھر ہمارا اسلام کہاں رہے گا؟ اگر کفار کی عادات کو مسلمان اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اپنا چہرہ پر اس میں دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے ثابت ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اب بتائیں جو آدمی عیسائیوں کی برتھ ڈے منائے گا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی، کن میں سے ہوگا؟ عیسائیوں سے ہوگا یا مسلمانوں سے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے گا اور وہ بھی عیسائیوں کی طرز پر منائے گا تو یہ کن میں سے ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت ہمارے ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اختلافات میں نہ پڑھو، اور یقین جانے کہ اختلافات میں پڑھنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن اب یہ کرتوت جب دیکھیں ہم اپنے بھائیوں کے، مسلمان کہلوانے والوں کے، بلکہ اپنے آپ کو اصلی اہل سنت، آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا کہ اصلی اہل سنت ہم ہیں، جو اس طرح کے کرتوت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اصلی اہل سنت سمجھتے ہیں۔ جب اصلی اہل سنت اس قسم کی باتیں اس طرح کے کام کریں گے تو ان کا رد کرنا بھی ہمارا واجب ہے، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ اختلافی امور کو لے کے اٹھ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، سورۃ انفال آیت نمبر 46 اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وتذھب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اختلافات میں نہ جاؤ، تنازعات میں نہ پڑھو، بلکہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور تفرقہ نہ کرو۔ لیکن اگر کبھی کوئی مسئلہ سامنے آ جائے، اس میں اختلاف ہو جائے، تفرقہ بننے لگے، تو اس کا حل بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تیسرا ادارہ ہے اولی الامر، یہ ہیں حکام و امراء اور علماء، ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن ان کی اطاعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ ان کی اطاعت مطلق نہیں،
ان کی اطاعت صرف ان کاموں میں ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اگر کسی بھی کام میں کوئی حاکم، کوئی امیر، کوئی عالم، کوئی امام اگر کوئی ایسی بات کرنے کا حکم دیتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں، نہ اطاعت ضروری ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلی آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اور یہاں فرمایا اختلاف ہو جائے، اگر تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اپنے کیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی عدالت میں لے جاؤ۔ یہ دو ہی عدالتیں ہیں جن کی ڈگری فائنل شمار ہوگی۔ تیسری جگہ جو ہے وہ تو اختلاف کا سبب بنی، عالم، امام یا حاکم، امیر اختلاف کا باعث بنا، اور دو عدالتیں ہیں جہاں سے آپ فیصلہ لیں گے اور اس فیصلے کو آپ کو ماننا ہوگا۔ تیسری عدالت سے اگر فیصلہ صادر ہو جائے تو اسے ماننا ہوگا، اور اگر کوئی نہیں مانتا، دل میں قبول بھی کرتا ہے تو ایسے جیسے بندہ بڑا پھنسا ہوا ہے، مصیبت میں آ گیا، اس آدمی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ مومن نہیں رہے گا، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فلا وربک، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی قسمیں کھائی ہیں، شمس کی، قمر کی، زیتون، تین، زیتون، طور، سینین، وہذا البلد الامین، ساری قسمیں موجود ہیں، نجم و قمر کی قسمیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنی ذات کی قسم کھائی اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تنازع میں، جب تک اپنے اختلافات میں، اور جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا قاضی نہ مان لے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں یہ کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُ تسلیما، بلکہ آپ کے ارشاد کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی سے ایمان کی نفی فرما دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانتا۔ اب ہمارے یہاں جلسے روز ہوتے ہیں، درس روز ہوتے ہیں، اور ان درسوں میں کبھی کبھی ہمارے پاک و ہند سے متعلقہ حضرات آتے ہیں، آ کے بیٹھیں گے، سنیں گے، جاتے ہوئے ایک جملہ مشہور جو اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہمارے بھی تو علماء ہیں، ہمارے بھی تو علماء ہیں، کیا انہیں حدیث نہیں آتی؟ مطلب یہ کہ قرآن کریم کی آیت سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں اور مسئلے کی وضاحت سامنے آ گئی، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ اب اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اس کو قبول کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب ہمارا یہ موجودہ مسئلہ ہے عید میلاد النبی کا یا جشن میلاد کا، یہ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہ جشن منانا چاہیے؟ پہلے نمبر تو جشن کل آیا، عید کل آئی، آج تو عیدوں کی بھی بھرمار ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ ہماری دو عیدیں ہیں، حدیث معروف ہے نا، ہماری دو عیدیں ہیں، اور وہ دونوں عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج عید الام، یہ ہمارے یہاں مدر ڈے کے نام سے ہے، یہاں کہتے ہیں عید الام، اور عید الاب، عید المدرس، معلم، عید فلاں عید، اور ابھی تو ایک عید الحب بھی آ گئی ہے، آپ نے سنا ہوگا، ویلنٹائن ڈے جو ہے۔ عیدوں کی بھرمار کیے چلے جا رہے ہیں، انہی میں سے ایک عید میلاد النبی بھی شامل ہو چکی ہے۔ یہ کب بنی، کب سامنے آیا یہ مسئلہ، کس نے یہ سلسلہ شروع کیا؟ یہ مسلمانوں کی ایجاد بھی نہیں ہے، مسلمانوں میں داخل شدہ ایک فرقے باطنی، فاطمی باطنی،
ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا۔ لیکن ہماری مسلمانوں کی یہ بڑی عجیب سی حالت ہے، ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم ادھر ادھر سے ہر آئی بات کو مان لیتے ہیں۔ برتھ ڈے عیسائیوں سے آیا، ہم نے مان لیا۔ پتنگ بازی ہندوؤں سے آئی، ہم نے مان لی۔ پتنگ بازی کو آپ صرف کھیل نہ سمجھیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بڑے بڑے آدمی کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہاں سے شادی کے موقع پر جتنی رسمیں ہندوؤں میں تھیں وہ مسلمانوں میں آ چکی ہیں یا نہیں؟ ساری کی ساری تقریباً موجود ہیں۔ شادی کا اصل شادی سے زیادہ خرچہ ان ہندوؤں کی رسموں پہ ہمارے ہو جاتے ہیں، اور شیعہ سے جو بھی چیز آ جائے گی وہ بھی ہم مان لیتے ہیں۔ محرم کے دن ہمارے یہاں باقاعدہ تعزیے نکلتے ہیں اور وہی کچھ کیا جاتا ہے جو کہ شیعہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا اہل سنت کا تعزیہ الگ اور شیعہ کا تعزیہ الگ۔ اور اگر انہی کا 22 رجب کو کونڈوں کا تہوار آتا ہے تو اس میں بھی ہمارے اہل سنت شامل ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی بھی کہے، کچھ بھی کہے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ عید میلاد النبی اور ماتم حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کام مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیے، فاطمیوں نے، باطنیوں نے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ان کی تفسیر جو ہے اس میں ہم نہیں جاتے۔ جن لوگوں نے ان کو ایجاد کیا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہے، مسلمانوں کے ساتھ کبھی یہ ٹولہ مخلصہ کا نہیں رہے گا۔ آپ صرف شیعہ کو ہی لے لیں۔ آپ کے سامنے پچھلے دنوں ایک لیٹر آیا ہوگا، شاید آپ نے پڑھا ہو، ایک شیعہ عالم نے جزیرہ ٹیلی ویژن پر اپنا ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں اس نے بتایا کہ بار بار اس نے اپنے شیعہ کے بارے میں کہا کہ ہم وہ ملعون لوگ ہیں، ہم وہ برے لوگ ہیں، ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں امت اسلامیہ کے جتنے بڑے بڑے نقصان ہوا ہے وہ سارے شیعہ نے کیے ہیں۔ لیکن ہم آج بھی ان کی ساری باتیں بڑے مزے سے مان لیتے ہیں، جیسے ہی کوئی چیز وہ ہمارے سامنے لائیں ہمیں منظور ہے۔ اس عید میلاد کا آغاز کب ہوا؟ کیا قرآن کریم میں ایسی کوئی نظر آتی ہے آیت آپ کو کبھی کسی نے پیش کی ہو؟ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ عید میلاد ملاؤ۔ دوسری عدالت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ اختیار کیا ہوتا، موم بتیاں جلائی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی عید میلاد منانا اگر بچپن میں نہیں تو جب آپ ہوش و واس میں آ گئے تب، اگر پہلے 40 سال نہیں تو 40 سال کے بعد بھی آپ 23 سال زندہ رہے۔ 23 سال پیغمبروں نے زندگی جو تھی، کسی بھی سال، کسی بھی مہینے، کسی بھی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یا کوئی ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد منائی ہے؟ ہر تھوڑی سی آواز دے دو، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا آسان سوال میں پوچھتا ہوں، اس پہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد نہیں منائی، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد منانے کا صحابہ کو حکم دیا ہے؟ نہیں دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور نہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی، یا یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت کمزور تھی، مکے کے زمانے تک یہ مانا جا سکتا ہے کہ پہلے 13 سال مسلمان ذرا کمزور تھے مالی طور پر، لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں آ گئے، اسلامی ریاست کے سربراہ ہو گئے، مسلمانوں کے تو ویسے ہی سربراہ تھے، لیکن اسلامی ریاست کی تشکیل فرمائی اور اس کے سربراہ بھی آپ ہیں۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، لیکن آپ کو یہ جھنڈیاں لگانے اور موم بتیاں جلانے کے لیے پیسے نہیں مل پائے۔ کیا یہ معقول بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ پیسہ نہیں ہے، ایسی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ یہ جھنڈیاں بنانے والا کوئی نہیں، ایسی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ موم بتیاں کون جلائے گا، کون بنائے گا۔ لیکن آپ نے نہ خود کام کیا اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بعد میں پیدا ہوا۔
حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی وہ کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ کام مردود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا خلفائے راشدین نے کیا؟ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، اللہ رسول اور اس کے بعد خلفائے راشدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے متفقہ کام کو بھی دین قرار دیا ہے۔ حدیث معروف ہے سنن ابو داود میں، ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ، اسی طرح صحیح ابن حبان میں صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی یہ معروف حدیث ہے، وَأَذَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں واعظ فرمایا اور اتنا مؤثر واعظ تھا کہ اس سے لوگوں کے دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہا موعظۃ مودع، لگتا ہے کہ یہ تو کوئی الوداعی واعظ ہے۔ فاوصنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی وصیت کیجئے۔ جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ شاید الوداعی واعظ ہے اور اس کے بعد ہماری ملاقات رہے نہ رہے، ہمیں کچھ وصیت کر کے جائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ سمع و طاعت، اتباع کرنا، پیروی کرنا، کن کی؟ اپنے حکام و امراء کی۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ کوئی حبشی، کالے رنگ کا چھوٹے سر والا حبشی آپ کا امیر بنا دیا جائے، اسے بھی آپ امیر مانیں اور اس کی بھی اطاعت کرنا۔ اور ساتھ ہی اسی واعظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ آج آپ اختلافات دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے 10-20 لوگ ہیں ایک جماعت، 10-20 لوگ ہیں نیا نظریہ، اور موقع بموقع کوئی نہ کوئی نبی اٹھتا رہتا ہے۔ اور ہمارے پاک و ہند میں تو یہ سلسلہ بڑا عام ہے، زرخیز زمین ہے، فصلیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، نبی بھی موقع بموقع آتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں قادیانی مرا، اور بعد میں کشمیر سے ایک نبی اٹھا، ارشد بٹ صاحب، اور اس کے بعد آج کل ایک اور اٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ آج کل وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے اور نام اس نے کیا رکھا ہے، ڈبل کر کے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ یہ رنگ برنگ فتنے، کوئی نبوت کے نام سے فتنہ لے کے آ گیا، کوئی کسی نام سے، فتنوں سے امت اسلامیہ آج کل بھری ہوئی ہے۔ فرمایا فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے، ان کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی اپنی سنت کے ساتھ واجب العمل قرار دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید نہیں منائی، کسی کو عید منانے کا حکم نہیں دیا۔ اب باری آ گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کیا انہوں نے اپنے زمانے میں عید میلاد النبی منائی تھی؟ دوسرے سوال کا جواب دیجئے، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ بہت محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم، امت اسلامیہ کے پہلے مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امتی، ہر اعتبار سے ایک وہ مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ ہی نہیں چکا سکتا۔ فرمایا جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے، میری طرف سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ اتنا عظیم انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محبوب۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو
سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو کس کا نام لیا گیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ. آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ عائشہ. اور مردوں میں سے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ 2.5 برس تقریباً خلیفہ رہے، حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں رہی، بیت المال سارا ان کے ہاتھ میں رہا. کیا انہوں نے عید میلاد منائی؟ نہیں منائی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے عہد مبارک میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مربع میل ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز اسلامی سلطنت میں داخل ہوتے رہے، اتنی مال اور اتنی دولت کی فراوانی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، کیا انہوں نے عید میلاد منائی؟ نہیں منائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے نام میں ہی پتہ چلتا نا کہ دولت کے ڈھیر تھے ان کے پاس. عثمان غنی، دولت مند عثمان، عید میلاد النبی نہیں منائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد، چچا زاد، بائی اور داماد، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی عید میلاد نہیں منائی. چاروں خلفاء سے بھی فارغ ہو گئے. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے مسئلہ، اگر یہ کہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ایک حدیث ہے جو ہمارے لوگ لیے پھر رہے ہیں اس کو حدیث کے نام سے، جب کہ اہل علم نے کہا کہ وہ باطل ہے، حدیث نہیں بلکہ ایک باطل قسم کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. بے ایہ مقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. یعنی جس نے جو بھی کیا تم بھی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. 1 لاکھ کم و بیش 40,000 صحابہ کرام تھے. کیا کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے عید میلاد منائی ہو؟ کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں. اب پھر ہمارا زور آتا ہے آ کے ائمہ اربعہ پر. چاروں ائمہ میں سے ماننے والے احناف ہیں، مالکی ہیں، شوافی ہیں، حنابلہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. چاروں ائمہ میں سے کسی امام نے کہا ہو یا عید میلاد منائی ہو کوئی ثابت ہے؟ نہیں ہے. اب بتائیے کہ یہ کہاں سے آ گئی اور کیسے آ گئی؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئی؟ فاطمیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور انہوں نے اس کو یہ رنگ دیا کہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں، اب باری ہے کہ ہر آدمی، جو آدمی بھی کوئی نعرہ لگاتا ہے وہ اپنے پاس کچھ دلائل رکھتا ہے. اگر تو وہ قرآن کریم سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوں، خلفائے راشدین سے ہوں، صحابہ کرام سے ہوں تو مان لیتے ہیں کہ چلیں یہ ان کے پاس دلائل ہیں. اب جو دلائل دیے جاتے ہیں تھوڑے سے وقت میں ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دلائل کی حیثیت کیا ہے. بخاری، مسلم، سنن اربع سب چیزیں آپ خالی ہیں ان چیزوں سے، ان میں کوئی بات نہیں. دلیل لی کیا؟ کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے، اب جو کام سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، خلفائے راشدین صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو وہ دین سمجھ کے کیا جائے تو وہ بدعت ہے. اگر یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. اگر بدعت کہتے ہو تو بھی بدعت حسنہ ہے. گویا کہ ہمارا کام چل گیا، ہم نے بدعت حسنہ اختیار کی. پہلی بات یہ ہے کہ اہل علم نے، علماء نے بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کبھی نہیں کی. یہ اپنی بات کو صرف منوانے کا، یا خاص طور پر جو بیچارے سادہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان سے ایک بات منوانے کا ذریعہ ہے کہ حسنہ کہو، کام چل جائے گا. کہتے ہیں کہ بدعت ہی ہے تو بدعت حسنہ ہے. اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ. آپ یہ ہر خطبے میں سنتے ہیں یا نہیں؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وکل بدعۃ ضلالہ کس نے کہا ہے؟ وکل بدعۃ ضلالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا۔ صحیح مسلم میں بھی کلمات موجود ہیں اور سنن کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب حسنہ بھی گمراہی اور سیئہ بھی گمراہی، دونوں آ گئے یا نہیں آ گئی؟ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں حسنہ ٹھیک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کام کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ 5-6 آدمی یہاں کھڑے ہو گئے، ان کا ایک امام ہے، 5-6 آدمی وہاں کھڑے ہو گئے، ان کا ایک امام ہے، 5-6 وہاں کھڑے ہو گئے، ٹکڑیوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صاحب فراست، صاحب بصیرت انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی محدث ہوتا ہے اور میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو عمر فاروق، جن کی رائے پر آسمان سے قرآن اترتا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ توفیق دی، انہوں نے سوچا کہ مسجد میں جو اس طرح الگ الگ سلسلہ چلتا ہے، اس کی بجائے ان کو ایک امام کے پیونہ اکٹھے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ مسجد میں 5-6 امام تھوڑے تھوڑے لوگوں کو لے کے اپنی اپنی جماعتیں کھڑی کریں، ایک امام رکھو اور سارے لوگ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ اس ایک امام پہ جمع ہو گئے ہیں، اور ایک دن مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ اچھا کام ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی بات یہ کہ اس جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ خود اس جماعت میں شامل نہیں، باہر ہیں، دیکھ کے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام اچھا ہے، لفظ بدعت کا استعمال کیا، کیا اس سے وہ اصطلاحی بدعت مراد ہوگی جو کہ عام بدعت کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اصطلاحی بدعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، ساتھ ہی مان لیجئے کہ خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے بدعت۔ تراویح کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کرائی، پہلے دن کرائی لوگ آ گئے، دوسرے دن لگائی لوگ بڑھ گئے، تیسرے دن کروائی لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام انتظار کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ باہر فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو کہا میں نے تمہارا مسجد میں اکٹھے ہونا دیکھ لیا تھا، جوش و خروش سارا دیکھ لیا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، کہ اگر یہ جماعت کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا تو کہیں اللہ اسے فرض قرار نہ دے دے اور تم عاجز نہ آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باقاعدہ جماعت کروائی، لہٰذا اس لفظ جو حضرت عمر فاروق نے بدعت کا لفظ استعمال کیا، اس کو اس اصلاحی معنی میں لے ہی نہیں سکتے، جماعت ثابت ہے۔ یہ معنی کس طرح لیا گیا؟ قرآن کریم کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بعض امور کو دوسرے معنوں میں لیا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہی ہے صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ الفاظ معروف ہے نا، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور صبغہ، صبغہ، اسباغ، یہ الفاظ یہاں رہتے ہوئے تو سمجھنا آسان ہے نا، گلی میں جاتے ہوئے آپ کو کئی جگہ اسباغ الجزیرہ، اسباغ جونتن، اسباغ فلاں، اسباغ فلاں، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اور یہ اسباغ یا صبغہ یا صبغ کس کے لیے ہے؟ پینٹس ہے نا، وہ پینٹس کلر ہیں۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کا رنگ ہی مراد ہے؟ بالکل نہیں، کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سارے کے سارے اللہ کا دین مراد لیں گے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ اختیار کر لو۔
اب جس طرح یہاں اللہ رب العزت نے اپنے دین کو، اپنے پسندیدہ دین کو، شریعت کو صبغہ کہا ہے، عمر فاروق نے اسی طرح تراویح کہا ہے۔ تراویح کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اچھا کام ہوا ہے، گویا کہ وہ ایک لغوی انداز تھا، اصطلاحی انداز نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہیں گے، ایک اس کو یہ سمجھ لیں کہ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کا معاملہ تو کلیئر ہوا نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی ضلالت اور گمراہی ہے، کوئی حسنہ اور کوئی سیئہ اس میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا عید منانا جائز ہے۔ اب ایمان سے کہیے کہ یہ جو عاشق ہمیں نظر آتے ہیں بازاروں میں، وہ روزے دار ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں نا، جتنے عاشقان رسول 12 ربیع الاول کو بازار میں ہوتے ہیں پکے بے روز ہوتے ہیں، ان کا پیر بھی بے روز ہوتا ہے، اور سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، فری میں آپ کو بریانیاں مل رہی ہیں۔ اس دن جس کے پاس جتنی توفیق ہے، کوئی دودھ کی، کوئی اسکنجبین کی، کوئی ویسے پانی میٹھے اور ٹھنڈے کی، طرح طرح کی سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے یوم عاشورہ کو شیعہ کرتے ہیں، ویسے ہمارے یہ مولوی حضرات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھو۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی ولادت کے دن کا روزہ نہیں رکھا۔ اگر ولادت کی دن کا روزہ رکھنا ہوتا تو سال میں ایک پیر کا رکھتے، مان لیا سال میں ایک پیر، آپ ہر پیر کا رکھتے ہیں۔ اور اگر ولادت کا روزہ رکھنا ہوتا تو پھر 7 جمعرات کا روزہ شامل نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں دونوں روزے ہیں، ہر ہفتے میں 2 روزے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 2 روزے جو آپ رکھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اصل وجہ سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر صرف ولادت کا مسئلہ ہوتا تو پھر 7 جمعرات کا مسئلہ شامل نہ ہوتا۔ معنی یہ ہوا کہ یہ بھی ان کا اپنی طرف سے ایک ڈکوسلا لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے موقع پر عقیقے کا بکرا ذبح کیا۔ اب یہ بکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیا؟ کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بڑی دور کی کوڑی لائے، شیخ پرویز صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہونے والا ہے، دور کی کوڑی لائے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے۔ وہ ہر سال کی عید میلاد کا ایک ایک اونٹ تھا۔ دور کی کوڑی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اب شیخ صاحب کو جلدی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، اور اس سال آپ نے کل کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100 اونٹ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیے، اور ان میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے لائے، اور 37 اونٹ باقی کے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کے آئے۔ آپ نے جو اونٹ اپنے ساتھ لائے تھے وہ آپ نے ذبح کر دیے، اور جو حضرت علی لائے تھے وہ کہا کہ تم ذبح کر دو، اور ان میں سے ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی ہمیں بھی لا کے دو۔ آپ نے گوشت کھایا، شوربہ پیا، صحیح حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 مرتبہ ایک ہی دن میں عید میلاد منا لی۔ اب پہلی بات یہ کہ 63 کٹھے، دوسرا یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذو الحج کو پیدا ہوئے تھے؟ وہ اونٹ کب ذبح ہوئے؟ 10 ذو الحج کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہے؟ 12 ہی مان لیتے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ آج یہ پورا اردو نیوز میں جو روشنی ہے اس کے 2 صفحے میرا ایک مضمون ہے، یہ موضوع اس میں موجود ہے۔ پچھلے جمعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ہے، 9 ہے یا 12 ہے؟ اس تحقیق سے قطع نظر کم از کم اس کو تو کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا کہ 10 ذو الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کوئی مانتا ہے؟ 10 تاریخ کو آپ نے 63 اونٹ ذبح کر دی اور اپنا عقیقہ، یہ دھکے بازی ہے یا نہیں؟ سینہ زوری ہے اپنی بات منانے کے لیے۔ یہ تو وہی عالم ہے، مولوی حضرات جو ہیں
وہ شب برات کا جب حلوہ کھانے لگتے ہیں تو کہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہتے سنت ہے۔ کیسی سنت ہے؟ نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ نے حلوہ پکوایا اور کھایا تھا۔ دندان مبارک کب شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد کے موقع پر۔ اور غزوہ احد کس مہینے میں ہوا؟ غزوہ احد جا کے شوال میں ہوتا ہے، اور مولوی کو بھوک لگ جاتی ہے شعبان کے مہینے میں۔ 2-3 مہینے کھینچ کر پہلے لے آیا اور آ کے رکھ دیا کہ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ وہی معاملہ یہاں بھی دیکھو کر رہے ہیں کہ 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ 63 عقیقے تھے، اور 63 عید میلاد النبی تھی۔ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 اونٹ ذبح کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری اب چھٹی ہو گئی ہے، ہم اس دنیا سے روانہ ہونے والے ہیں۔ 63 سال کے بعد آپ فوت ہو گئے نا، اب فوت ہو گئے پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ درود و سلام لا تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر پھر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب اللہ سنت رسول کا ماننے والا بنائے، اور وہی بات کہ پہلے شاید شیخ پرویز صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا عربی میں کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کا نام وہابی ہے تو پھر آپ سارے کون ہیں؟ منظور ہے یہ گالی؟ ہمیں منظور ہے۔ اور میں یہ بات اپنے درسوں میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو اپنے کسی درس میں نعرہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اہل دوش ہوں، میں وہابی ہوں، میں کچھ ضرورت نہیں۔ آپ کتاب و سنت پر عمل کرتے جائیے، آپ کا نام لوگ رکھ لیں گے۔ کتاب و سنت پہ آپ عمل کریں، آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، آپ کا مسلک عقیدہ کیا ہے، یہ لوگ آپ کو نام دے دیں گے، اور وہ نام فوری طور پہ پاکستان جاتے ہی، انڈیا جاتے ہی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ آپ تمام حضرات نے شور سے اتنی قیمتی نصیحتیں سنی ہیں، اب اس کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے۔ جب یہاں آ کر کے اتنا قیمتی وقت آپ لوگ یہاں لگائے ہیں تو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں بلا تاخیر کچھ سوالات ہیں شیخ صاحب، اس کا مختصر کا جواب ضرور دے دیں۔ صاحب نے کہا کہ داڑھی کی مقدار صحیح حدیث رسول سے کیا ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے پہلے درس میں سنا ہے، اوف اللحا۔ شیخ عبداللہ مدنی صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ داڑیاں بڑھاؤ، داڑیوں کو معاف کر دو، داڑیوں کو چھوڑ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی کٹوائی ہو۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شہدائی تھے، اگر کبھی یہ لفظ عشق ثابت ہوتا تو میں کہتا کہ یہ عاشق رسول تھے، لیکن وہ تو چونکہ لفظ ہی ایسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شہدائی وہ حج کے موقع پر، ہر وقت، ہر ہفتے، ہر مہینے نہیں، حج عمرہ کے موقع پر فارغ ہوتے، اپنا گنجا کرواتے، اور داڑھی کو پکڑ کر جو مٹھی کے باہر بال ہوتے وہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ اہل علم میں سے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر چونکہ سنت رسول کے شہدائی تھے، اور ان کا یہ عمل کسی بنیاد کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری حدیث کے راوی بھی وہی ہیں۔ اوف اللحا، داڑیوں کو بڑھاؤ، اس کے راوی وہی ہیں، اور وہی یہ عمل کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ کوئی ایسی حدیث سن چکے ہوں گے جسے وہ بیان نہیں کر پائے۔ لہذا اب یہ کر لیں کہ کھینچ تان کے یہ مٹھی تک کا مسئلہ جو ہے وہ لایا گیا، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور اسی سے ہمارے جو جواز، مٹھی کے بعد کے جواز والے ہیں، اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوال اور داڑھی کے تعلق سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے،
तो उसके ताल्लुक से बेतरतीब दाढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमील है और जमाल को पसंद करता है। बाज़ लोगों को बेतरतीब दाढ़ी को तरतीब देने के लिए इतना ज़ोरदार काम करना पड़ता है कि उसके पीछे क्या बचता है। मैं आपको ये तरतीब देने वालों की तरतीब थोड़ी सी बताता हूँ। कुछ लोग हैं वो खशखशी दाढ़ी रखते हैं। अब खशखशी का नाम सुन के पता नहीं आप समझते हैं या नहीं, वो दाढ़ी जो यहाँ एक शहर है दमाम से आगे जाके, उसमें जितने लोग रहते हैं ज़्यादातर खशखशी दाढ़ी वाले होते हैं। शिया के यहाँ एक मेयार है ना, बस ऐसे मेरा ख्याल 1 पॉइंट मशीन को रख के वो फेर देते हैं, वो खशखशी हो गई। आजकल एक डिज़ाइन निकला हुआ है कि यहाँ से नीचे, यहाँ से थोड़ा ऊंचा, फिर यहाँ से नीचे, वो ऐसे जैसे सीढ़ी चढ़ रही है। ये दाढ़ी भी आ गई। एक फ्रेंच कट है, ये सारी साइडें काट दी और यहाँ रखी हुई है। और यकीन माने कि हमारे पास एक मरतबा एक अब्दुल्ला नाम के शख्स थे, इमाराती नेशनल, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी ऐसे, ये मेरा पौरा अगर उसकी दाढ़ी पे रखें तो दाढ़ी छुप जाए। यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे थोड़े से बाल, और वो भी एक नंबर पर समझे। तो पूछा कि ये क्या है, तो कहने लगा कि जो हमारे शेख राशिद नईमी हैं, अजमान स्टेट के वो हाकम थे उस वक़्त, बाद में फ़ौत हुए, आजकल उनके बेटे शेख हमीद बिन राशिद हैं। कहा कि शेख राशिद, उनकी माशाल्लाह पूरी दाढ़ी थी, हाकम वक्त की पूरी दाढ़ी थी। कहते हैं कि इनके यहाँ जो मुकम्मल क्लीन शेव कोई आदमी जाए तो वो उसको पसंद नहीं करते, इसलिए हमने थोड़ा सा निशान रखा हुआ है, बैठने के लिए जगह मिल जाती। अब ये है दाढ़ी। अब दाढ़ी को अच्छा रखना या दाढ़ी का एहतराम इकराम करना ये बिल्कुल अच्छा है। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है, मन काना लहू शार फल युकरिम शारहू, जिसने बाल रखे हुए हैं वो बालों की इज़्ज़त करे। सर के बाल रखे हुए हैं, उनको शैम्पू लगाए, उनको तेल लगाए, धोए। और दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी को शैम्पू लगाए, इनको तेल लगाए, क्रीम लगाए, आजकल जो कुछ भी लगाना है लगाएं, और दाढ़ी को कंघा करके रखें। कुछ लोगों को कभी कभी देखते हैं कि दाढ़ी रखे हुए हैं, दाढ़ी के कुछ बाल इधर उड़ रहे हैं, कुछ दाढ़ी के बालों को यहाँ अजीब किस्म के वो गिरहें बनी हुई हैं, और कुछ ये अंदाज़ दाढ़ी का वो है जो कि अल्लाह जमील जमाल वाली बात के ख़िलाफ़ है। अपनी दाढ़ी का एहतराम करें, दाढ़ी को साफ़ रखें, धो के रखें, लेकिन दाढ़ी का एहतराम ये नहीं है कि इसको ऊपर उठाते चले जाएं, आखिर में उंगली के पौरे के नीचे दाढ़ी दब जाए, वो एहतराम नहीं है। दाढ़ी को खूबसूरत रखने का माना ये है कि साफ़ सुथरा रखें, कंघा वगैरह करके रखें। यकीनन अल्लाह जमील है और वो जमाल को पसंद करता है। साहब ने लिखा कि ईद मिलादुन्नबी की तकरीब में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी मजबूरी के तहत साथ मना भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे मौके पर कैसे गुरेज करना चाहिए? हमारे यहाँ किसी मजबूरी की बिना पर साफ मना नहीं किया जा सकता। आपको शेख अब्दुल्ला साहब ने पहले कुछ बातें बताई, शेख परवेज़ साहब ने सीरत के मौजू से बताई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 40 साल तक मक्का वालों की आँख का तारा थे और सादक और अमीन के नाम से पुकारे जाते थे। आपने क्या बिगाड़ दिया था मक्के वालों का कि उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया और ये वो करना शुरू कर दिया? आपने कोई नुकसान किया था उनका? सिर्फ कलमा हक ही कहा था ना। वो कौन सी मजबूरी है आज जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा लगती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज्जत, इतना मकाम जो उन लोगों के दिलों में था उसकी ये परवाह नहीं की, लेकिन अपना पैगाम पहुंचा दिया। हम कुछ भी करते रहें, हमें ईद मिलादुन्नबी मनाने में शिरकत करने को इतना मजबूर पाते हैं। जो हमारी मर्ज़ी की बात ना हो उसमें कोई मजबूरी नहीं, लेकिन इसमें क्यों मजबूर हो गए हैं? हमारी मजबूरी असल में एक बहुत बड़ी मजबूरी हमारी बिरयानी होती है कि वो पकी हुई है, अब कैसे जवाब देंगे। और दूसरी मजबूरी होती है वो जो हलीम पकाई जाती है। हलीम कहें, दलीम कहें, जो भी कह लें, हमें ये चीज़ें जब सामने से पड़ी हुई नज़र आती हैं, खुशबुएँ उठ रही हैं, हमारी मजबूरी बन जाती है कि भाई अब हमें जिसने बुलाया है वो मैनेजर है, जिसने बुलाया है वो हमारा अकाउंटेंट है, जिसने बुलाया है वो हमारा कफ़ील है। हमारी मजबूरी है, वो खुशबू जो है वो ज़्यादा मजबूर कर रही है बिरयानी की। अल्लाह ताला हमारे ऐसे भाइयों को
قوت ایمان عطا فرمائے کہ وہ سچ کو سچ مان سکیں اور کہہ بھی سکیں.